اس پکچر کو دیکھ کر لگتا ہوگا کہ اسے سلیوری کہا جاتا ہے، لیکن آج کے ماڈرن دور میں بھی سلیوری ایگزسٹ کرتی ہے، جسے ہم اسکرپٹڈ لائف کہہ سکتے ہیں یا پھر ماڈرن ڈیز کی سلیوری۔ آج کل لوگ زیادہ اسکرپٹڈ لائف ہی جینے لگے ہیں، جو کہ بچپن سے ہی سب کو ایک اسکرپٹ کے تحت سب کچھ سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کرنا یا پھر سوچنا آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے۔ اچھے مارکس حاصل کرو تاکہ اچھی جاب لگ سکے، کیونکہ بزنس تو ہم کر نہیں سکتے، بزنس میں بہت رسک ہے اور جاب میں ہی سیکیورٹی ہے۔ آپ کو اتنی ہی ایجوکیشن دی جاتی ہے جس کو آپ مان لیں اور اس کے علاوہ کسی قسم کا ریئلٹی ٹیسٹ نہ کر سکیں۔ آج کی ایجوکیشن سسٹم ہمیں صرف اور صرف ایک اچھا امپلائر بننا سکھا رہی ہے، نہ کہ ایک اچھا پرابلم سالور۔ اور دوسری طرف آپ کو یوز لیس پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹس دیکھنی پڑتی ہیں۔ وہ لوگ اپنے ایڈس کو بار بار دکھاتے ہیں کہ آپ خود بخود ہی اس کو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر آپ کو بے تحاشا کنٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگ ان کی مین اٹینشن ہے، چاہے وہ پھر موویز ہو، ڈراماز ہو یا ولاگنگ۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، مجبوراً آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ کے دماغ میں صرف وہی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنی لائف کو انسکرپٹڈ کرنا چاہتے ہیں اور فریڈم سے اس لائف کو جینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 4 ایسے پرنسپلس کو شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ اپنی لائف کو انسکرپٹڈ ایزیلی کر پائیں گے۔ پرنسپل نمبر 1، بیکم اے پروڈیوسر ناٹ اے کنزیومر۔ 1926 میں ایک بہت ہی بڑے بزنس مین کا انٹرویو پبلش کیا گیا جس میں اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آخر کیوں لیبر انڈسٹری میں لیبرز 7 دن کام کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے یہ جواب دیا، کام کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کی نیڈ تھی، جو کہ یہ لوگ کام کر دیتے ہیں ہمارا، لیکن ہمارے پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے لوگوں کی نیڈ ہونی چاہیے، تو اسی لیے ہم سیٹرڈے سنڈے کی آف دیتے ہیں تاکہ یہی لوگ ہمارے پروڈکٹ کو خریدیں، یعنی کام بھی ہم انہی لوگوں سے کرائیں اور بعد میں پروفٹ بھی ہم انہی لوگوں سے لیں، جس سے پروڈیوسر تو ہم لوگ بن جائیں گے لیکن کنزیومر یہ لوگ ہوں گے۔ زیادہ چھٹی دینے سے یہی ہمارے پروڈکٹ کو کنزیوم کریں گے، فوڈ، کپڑے اور ان جیسے بے تحاشا سروسز جیسے کہ بیوٹی کے پروڈکٹس اور ان جیسی ان لمیٹڈ سروسز کو یہ لوگ پروڈیوس کرتے ہیں اور انہی چیزوں میں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پورا مہینہ کام کیا اور اس کے بعد آپ نے ایک فون لے لیا، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے لیے کوئی پیسے جمع نہیں کیے بلکہ آپ نے اس کمپنی کے لیے پیسے جمع کیے، اس کمپنی کے لیے آپ نے سارا کام کیا۔ اگر آپ کا فون آپ کی منتھلی سیلری سے بھی زیادہ مہنگا ہے تو آپ لوگ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ اس ریٹ ریس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کیٹیگری چینج کرنی ہوگی، تو آپ کو ایک کنزیومر کے بجائے ایک پروڈیوسر بننا ہوگا۔ دن بھر لوگوں کے پروڈکٹس دیکھ کر آپ ان کے پروڈکٹس کو خریدتے ہیں، اس کے بجائے آپ ان کی ٹیکنیکس کو دیکھیں، اس کو اینالائز کریں اور اس کے اوپر آپ کام کریں، آپ خود پروڈیوس کریں۔ دنیا کو کنزیومر کے نظریے کے بجائے ایک پروڈیوسر کے نظریے سے دیکھیں۔ آپ جتنا کم کنزیوم کریں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ ایک کوشچن خود سے لازمی کرنا ہے جب آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا پر، اس کو دیکھنے سے آپ کی لائف میں کیا امپیکٹ پڑا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے، فیوچر میں مجھے یہ کیا فائدہ دے گا۔ اور سیم چیز جب آپ کوئی چیز خریدنے لگیں تو آپ خود سے سوال کریں، کیا مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوگا، کیا مجھے اس چیز کی نیڈ ہے، یا پھر زبردستی میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، زبردستی اس چیز کو خریدنے لگا ہوں۔ ایکچولی سوشل میڈیا نے آپ کو ٹریپ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کے دماغ کو، کہ ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا یوٹیوب وہی چیزیں آپ کو سجیسٹ کرتا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں ویسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح گوگل، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ان ساری ایپس میں آپ کو وہی دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ بار بار دیکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے آپ نے وہ چیزیں پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، آپ کا ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو سوشل میڈیا نے آپ کو وہ چیزیں دکھائی، آپ کے اندر وہ انٹرسٹ پیدا کیا، آپ کو وہ چیزیں اچھی لگی، آپ کے اندر وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اسی طرح آپ ان کا کنٹینٹ کنزیوم کرتے رہے اور اس طرح آخر میں آپ ان کی ٹارگٹ آڈینس بن گئی اور یوں آپ ایک ریٹ ریس میں پھنس گئے جس سے نکلنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا۔ جب اس دنیا میں لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک جگہ پر سونا دبا ہوا ہے تو سب لوگ سونا کھودنے کی تلاش میں لگ جائیں گے، تو اس وقت آپ کو سونا کھودنے کے بجائے سونا کھودنے کے ہتھیار بنانے چاہیے اور وہی لوگ آپ سے پہلے آ کے ہتھیار خریدیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے زیادہ تو اسپورٹس پلیئرز ارن کرتے ہیں کیونکہ وہ لا آف افیکشن نہیں جانتے ہوتے، کیونکہ لاکھوں لوگ ہزاروں روپے کی ٹکٹس خرید کر میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ٹی وی پر ایڈورٹائزمنٹس بڑھتی ہیں بلکہ بڑے بڑے برانڈز بھی کرکٹ کے میدان میں نظر آتے ہیں، جس سے وہ اپنے پروڈکٹس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں سے وہ پیسے کماتے ہیں۔ لا آف افیکشن کہتا ہے کہ آپ $1 ملین 2 طریقوں سے کما سکتے ہیں۔ نمبر 1، افیکٹ اے لاٹ آف پیپل۔ نمبر 2، افیکٹ پیپل اے لاٹ، جسے اسکیل اور میگنیچیوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اسکیل یعنی $10 کی چیز 1 لاکھ لوگوں کو بیچنا، میگنیچیوڈ یعنی $100,000 کی پروڈکٹ کو صرف 10 لوگوں تک پہنچانا۔ یہ ایگزامپل ایسی ہی ہے جیسے کہ اینڈرائڈ کے 10 موبائل بکیں اور آئی فون کا 1 موبائل بکے تو ان کا پروفٹ ایکول ہوتا ہے۔ جتنی بھی بڑی بڑی برانڈز کی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے کہ رالس رائس، اس کے ایڈس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹی وی پر دیکھنے کو نہیں ملتے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ ہماری آڈینس نہیں ہے، ٹی وی دیکھنے والے لوگ صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اسپیسیفک آڈینس کو ٹارگٹ کرتے ہیں
لیکن رائٹ آڈینس ہوتی ہے وہ جو کہ ان کے پروڈکٹس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی لینگویج کو، لوگوں کی باتوں کو دھیان سے سننا ہوگا۔ ایکچولی لوگوں کی شکایتیں، ان کی پرابلمس آپ کے لیے اپرچونٹی ثابت ہو سکتی ہیں۔ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ اسی طرح ایگزسٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، جیسے کہ لائر، ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بھی پروفیشن ہو، یا پھر کھانے کے ریسٹورنٹس، یہ سارے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، یعنی اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جس سے لوگوں کی پرابلم سولو ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کو پروفٹ ہوتا ہے۔ جب بھی لوگ اپنی پرابلمس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا، مجھے یہ والا کام کرنا پسند نہیں ہے، تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں، خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرنے کے لیے جو پرابلمس آئے گی، اس کا سولوشن یہ ہے: ڈونٹ چیز ایونٹس، فالو دی پروسیس۔ جو بھی آپ موویز دیکھتے ہو وہ کئی مہینوں اور کئی سالوں میں جا کے بنتی ہے، نہ جانے وہ ایک سین کو کتنی بار ریپیٹ کر کے پرفارم کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے 2-3 گھنٹے کی مووی ہوتی ہے، لیکن اس 2-3 گھنٹے کو بیسٹ کنٹینٹ بنانے کے لیے سالوں مہینوں کی محنت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، ایک ایسے پروسیس سے گزر کر وہ کامیاب ہوا ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، جس کے بارے میں لوگ انجان ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کو آپ کی کامیابی کی وجہ سے جانتے ہیں، نہ کہ آپ کے فیلئر کی وجہ سے۔ جیسے کہ موویز کے اندر بیہائنڈ دا سینس میں جو فیل پرفارمنس ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی جاتی، اور نہ ہی وہ لوگ دیکھنا پسند کریں گے۔ اسی طرح آپ کا فیلئر، آپ کی غلطیاں لوگوں کو نہیں نظر آئیں گی، نہ ہی وہ دیکھیں گے۔ ان کو صرف آپ کی سکسیس سے مطلب ہے، لیکن اس میں جو فیلئر، اس میں جو غلطیاں آئیں گی وہی آپ کو سکسیس کے راستے میں لے کے جائے گی۔ دی گریٹ محمد علی جو کہ ایک مشہور باکسر تھے، جب انہوں نے ایک مرتبہ اپنے اوپوننٹ کو ایک پنچ مار کر ہرا دیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کو ایک پنچ مار کر ہرا دیا، آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ گریٹ بن گئے ہیں۔ علی نے یہ جواب دیا: جو آپ کو صرف ایک پنچ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے میرے سالوں کی محنت ہے۔ اس ایک پنچ کو بنانے کے لیے میں نے کافی سال محنت کی ہے۔ لوگ آج مجھے گریٹ کہتے ہیں کیونکہ لوگ آج مجھے جانتے ہیں، لیکن میں تو تب بھی گریٹ تھا جب لوگ مجھ سے انجان تھے۔ کافی لوگ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پر پیسے لگاتے ہیں جہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ریسٹورینٹ کھولا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی ایڈورٹائزمنٹ اچھے سے ہو رہی ہے اور بہت سے پیسے اس کے ڈیکوریشن میں لگ رہے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر آپ جم جاتے ہیں اور بہت اچھے شوز لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، اچھے جم میں بھی چلے جاتے ہیں، جب تک آپ ڈیلی جم جاؤ گے نہیں، ایکسرسائز نہیں کرو گے وہاں جا کر، تب تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے، اچھے شوز نہیں ہیں اور جم بھی آپ کا کوئی خاص نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو فائدہ تب بھی ہوگا جب آپ ایکشن لو گے۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے ڈگری حاصل کرنے سے ایجوکیٹڈ نہیں بنو گے۔ آپ وہ ایجوکیشن کتابوں سے لے سکتے ہیں، آپ آن لائن ریسورسز سے لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے پیسے لگا کر اتنی مہنگی یونیورسٹیز میں جائیں۔ اگر آپ اس میں چلے بھی جاتے ہیں تو آپ تبھی ایجوکیٹڈ ہوں گے جب آپ اس سے کچھ سیکھیں گے۔ جسٹ وہاں جانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ایجوکیشن نہیں ملے گی، کوئی نالج نہیں ملے گا۔ ڈگری جسٹ اے پیس آف پیپر۔ یور ریئل ایجوکیشن از سین ان یور بیہیویئر، ان یور کریکٹر، اینڈ یور کریکٹر ڈیفائنس یور بیک گراؤنڈ، ناٹ یور ڈگری، ناٹ اے سنگل پیپر۔ اسی لیے آپ کو ایکشن فیکر نہیں، ایکشن ٹیکر بننا ہے، کیونکہ آئیڈیا کا اونر وہ نہیں ہے جس نے سب سے پہلے سوچا، آئیڈیا کا اونر وہ ہے جس نے سب سے پہلے آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کیا۔ نالج از ناٹ اے پاور انٹل اٹس ایگزیکیوشن۔ بلڈ اے برانڈ، ناٹ جسٹ اے کمپنی۔ جب آپ کہیں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے ریلیٹڈ کوئی ڈگری ہے یا نہیں؟ اوبویسلی نہیں پوچھتے ہوں گے۔ جب آپ آن لائن کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں یا موبائل خریدتے ہیں تو آپ اس کے ریویوز چیک کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ اس کے کام سے متاثر ہو کر اس سے خریدتے ہیں، نہ کہ اس کی ڈگری دیکھ کر۔ اگر کسی ڈاکٹر سے اچھا ٹریٹمنٹ کرانا ہو تب بھی آپ لوگوں کے ریکمنڈیشن پر ڈاکٹر کی سلیکشن کرتے ہیں۔ برانڈس کے کپڑے، شوز، یہ ساری چیزیں ان کی اسی لیے مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنی مارکیٹ میں نام بنایا ہوتا ہے، لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بھی اپنی برانڈ بنانی ہوگی، اپنی آئیڈینٹی بنانی ہوگی مارکیٹ میں، اپنے کام کی وجہ سے مارکیٹ میں جانے جائیں تاکہ لوگ آپ کو سامنے سے آفر کرے کام کروانے کے لیے۔ آپ کی جو ایکچوئل آڈینس ہوگی وہ آپ کو خود آفر کرے گی جب وہ آپ کے کام سے متاثر ہوں گے۔ نمبر 4، گریجویشن از ناٹ دا اینڈ آف ایجوکیشن۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن صرف اسکول، یونیورسٹیز میں ہی آپ کو ملے گی، لیکن ریئل ایجوکیشن آپ کی گریجویشن اسکول کے بعد ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ نے اسکول، کالجز میں سیکھا ہوتا ہے اس کا صحیح یوز اس کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو آپ کی لرننگ کنٹینیو رکھنی چاہیے، چاہے وہ بکس کی صورت میں ہو یا پھر آن لائن ریسورسز کی صورت میں۔ جہاں سے آپ کو لرننگ ملتی ہے آپ کو وہاں سے لینی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو کون سی بک ریڈ کرنی چاہیے تو آپ کو وہ بک ریڈ کرنی چاہیے جس سے آپ کی پرابلم کا سولوشن مل سکے۔ سب سے پہلے آپ اپنی ہیبٹ بلڈنگ کے اوپر کام کریں۔ بہت سی بکس اویلیبل ہیں، آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بکس نہیں پڑھ سکتے تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کو بہت سی بکس کی سمری ملے گی۔ If you find this video helpful, then must like, subscribe and share it with your friends.
If you want more content and groom your personality, then visit my channel and explore amazing and unique content. I will come with another amazing topic. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.